بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، آج 14 اگست کا دن ہے اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک اور اس میں آزادی عطا فرمائی تھی. آج 75واں یوم آزادی منایا جا رہا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کسی جگہ حکومت دیں، کوئی ریاست تمہیں مل جائے، کسی زمین پر تمہیں اقتدار حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو خطاب ہے، تو اے مسلمانوں اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، تو وہاں نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ کو رائج اور قائم کرنا. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اچھی باتوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا. یہ اللہ تعالیٰ اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت کا دستور بیان فرما رہے ہیں. یعنی ہمارا آئین، ہمارا دستور اور ہمارا نظام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ جس میں سب لوگ نمازی ہوں، جس میں سب زکوٰۃ دینے والے ہوں، جس میں سب اچھائی کا حکم دینے والے ہوں، برائی سے روکنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سرزمین پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر عطا فرمایا ہے. جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا تو جو لوگ اس وقت کی آزادی میں شامل تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری زبانوں پر نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور اس کا دستور کیا، محمد الرسول اللہ. اور دنیا میں جتنے اسلامی ملک ہیں، پاکستان دوسرا اسلامی ملک ہے جو کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ دنیا کے نقشوں میں جب پاکستان کا نام آ رہا تھا تو کلمہ طیبہ کے نام پر یہ ملک وجود میں آ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر یہ فضل فرمایا کہ ہمیں یہ سرزمین پاکستان اور یہ وطن عزیز عطا فرمایا ہے. اب اس ملک میں رہتے ہوئے
ہم سب کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اچھائیاں اور برائیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. کتنی اچھی جگہ ہو، کتنا ہی اچھا گھرانہ ہو، کتنا ہی اچھا ملک ہو، شہر ہو، سلطنت ہو، برائیاں تو ضرور ہوتی ہیں. لیکن ان برائیوں کا چرچا کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے. برائیوں کا خاتمہ کرنا تو مناسب ہے، ان کا چرچا کرنا یہ مناسب نہیں. یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. جیسے گھر ہو اور گھر میں 4-5 بھائی رہتے ہوں، والدین رہتے ہوں، تو اگر گھر کے افراد میں اختلاف ہو، آپس میں اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یا گھر میں کوئی خرابی ہو، خامی ہو، تو گھر کے افراد اگر سمجھدار ہوں تو اس جھگڑے کو وہیں ختم کرتے ہیں اور اس خامی اور خرابی کو آپس کی مشاورت سے ختم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس خامی اور خرابی کا چرچا باہر جا کر لوگوں میں کیا جائے یا لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے. یک آپس میں گھر میں رہتے ہوئے دست و گریبان ہو جائیں، ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگائیں، ایک دوسرے کی عزت پر حملے کریں، ایک دوسرے کے اوپر اخلاقی لحاظ سے غلط جملے بولیں. یہ گھر کبھی بھی آباد نہیں ہوگا اور اس گھر کے افراد کبھی بھی سکون سے نہیں رہیں گے. تو جن لوگوں نے اس سرزمین پاکستان کو اپنا گھر سمجھا، اپنی زمین سمجھی، اپنا وطن، اپنا ملک سمجھا، تو وہ تو اس طرح کے کاموں سے بچتے ہیں. وہ اس کی برائیوں کا چرچا نہیں کرتے بلکہ برائیوں کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، اور برائیوں کا تذکرہ بھی اس انداز میں کرتے ہیں کہ تعمیر مقصود ہوتی ہے، درستگی مقصود ہوتی ہے. اور جو لوگ اس ملک کو اپنا نہیں سمجھتے تو وہ کسی بھی مجلس اور محفل میں ہوتے ہیں وہ برائی سے تذکرہ کرتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اکثر اپنے بیانات میں جب پاکستان کا تذکرہ کرتے ہیں وہی فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے تقریباً سارے ملکوں میں گھوما ہوں، پوری دنیا حضرت گھومے ہیں، اور فرمایا میں نے سارے اسلامی ملک میں گیا ہوں، سب جگہوں کو میں نے اچھے طریقے سے دیکھا، وہاں کے لوگوں سے ملا، وہاں کے علماء سے ملا، اہل علم سے ملا، وہاں میں رہا. ساری دنیا اور سارے اسلامی ملکوں کے گھومنے کے بعد، دیکھنے کے بعد، اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور ملکوں کے مقابلے میں اور اسلامی ملکوں کے مقابلے میں لاکھ درجہ بہتر ہے. یہ وہ کہہ رہے ہیں جو دنیا گھومے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے ہر شہر، ہر ملک میں پہنچایا ہے، اور سارے اسلامی ملکوں میں حضرت کا جانا رہا. حضرت فرماتے ہیں کہ میں سارے اسلامی ملکوں میں گیا، لوگوں سے ملا، وہاں کے اہل علم سے ملا، وہاں کا میں نے نظام دیکھا، لوگوں کا رہن سہن دیکھا، تو مجھے اب بھی پاکستان اوروں سے بہت بہتر لگتا ہے. پھر حضرت فرماتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہ مجھے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں جو اللہ کی نعمتیں ہیں یعنی پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان کی زمین پر رہتے ہیں، پاکستان کا کھاتے ہیں، پاکستان کا پیتے ہیں، لیکن ان کی زبانوں پر ہمیشہ پاکستان کی برائیاں رہتی ہیں. پھر ناراضگی میں حضرت فرمانے لگے بھئی کیوں رہتے ہو پاکستان اگر اتنا برا ہے؟ کیوں کھاتے ہو پاکستان کا؟ کیوں رہتے ہو یہاں پہ؟ تو ایک تو یہ چیز ہمارے درمیان بہت بری ہے. ان دنوں میں بہت سارے لوگوں کی زبانوں پر آزادی کی خوشی کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کیسی آزادی ہے، کس بات کی خوشی ہے، کیوں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں،
کیا ضرورت ہے خوشی منانے کی، یہ تو ایسا ملک ہے، یہ تو ایسا ملک ہے. وہ برائیاں گنوانا شروع کر دیتے ہیں. اس کی برائیاں، اس کی خامیاں، اس کی خرابیاں اور خامیوں سے انکار نہیں ہے. خرابیاں اور خامیاں یقیناً ہیں، لیکن ان خرابیوں کو گنوانا، ان کو عام ان کا چرچا کرنا، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہے. اس کی بہتری کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جس حد تک ہمارے سے اس کی بہتری کا ہو سکتا ہے اپنی کوشش سے کرنا چاہیے اس کی بہتری کا. لیکن یہ تو کوئی بہتری نہیں ہے کہ ہم اس کی برائیاں ذکر کرتے رہیں لوگوں کے سامنے اور اس کی برائیوں کو گائیں کہ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. تو یہ ناقدری اور ناشکری ہے. اس کو ہمارے کابرین نے پسند نہیں فرمایا. تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، شکر ادا کرنا چاہیے اس موقع پر. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں عطا فرمایا جس میں ہم عزت کی زندگی گزار رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا جائزہ لیں دوسرے ملکوں کا جہاں مسلمان رہ رہے ہیں، اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کا جائزہ لے لیں تو نہ مسلمانوں کی عزتیں محفوظ ہیں، نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ وہ عبادتوں کو اطمینان سے، سکون سے انجام دے سکتے ہیں. ڈر بھی ہے، جانی مالی ہر لحاظ سے خوف میں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت میں آزادی عطا فرمائی ہے، نماز روزے میں آزادی عطا فرمائی ہے، دین کے سیکھنے سکھانے میں آزادی عطا فرمائی ہے. کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے صاحبزادے مولانا عبید اللہ خالد صاحب وہ فرمانے لگے، بہت بڑے عالم دین ہیں، تو فرمانے لگے میں ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ سفر پر گیا تھا تو وہاں بہت سارے گجراتی مسلمان ہیں جو ہندوستان سے ہجرت کر کے ساؤتھ افریقہ چلے گئے تھے. تو فرمانے لگے ایک جگہ ایک مجلس تھی، تقریب تھی، اس میں ہندوستان کے مسلمان بھی تھے، پاکستان کے مسلمان بھی تھے اور میں پاکستان کا نمائندہ تھا. پاکستان سے ایک عالم دین یہاں سے گئے میں، تو لوگوں نے مجھ سے مختلف قسم کے سوالات کیے. تو ان میں سے کچھ جو ہندوستان کے مسلمان تھے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ پاکستان کے عالم ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان بنے ہوئے، کیا پاکستان نے ترقی کی ہے؟ مولانا عبید اللہ صاحب خود سنا رہے تھے، پاکستان نے کیا ترقی کی ہے بتائیں ذرا. پاکستان کو بنے ہوئے 70-75 سال ہو گئے ہیں، اس نے کیا ترقی کی ہے؟ کیا اس نے چیزیں بنائی ہیں اور کہاں ترقی پہ پہنچا ہے؟ آپ بڑا اپنے ملک پر ناز کرتے ہیں، ہمارا پاکستان ہمارا پاکستان، تو کیا ترقی کی ہے؟ دنیاوی لحاظ سے اس کی ترقیاں گنوائیں. حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم نے، کہ دنیاوی ترقیاں تو میں نہیں گنواؤں گا، میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا. فرمانے لگے بھائی یہ بتاؤ کہ پاکستان بنا کس نام پر تھا، کس بنیاد پر، کس مقصد پر؟ کہا کہ اسلام کے نام پر بنا تھا، اللہ کے نام پہ بنا تھا. ہندوستان کا مسلمان دوہری چکی میں پیس رہا تھا، انگریز سے بھی پٹتا تھا اور ہندو بھی مارتا تھا. ہندوستان کا مسلمان آزادی چاہتا تھا کہ آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکوں. تو پاکستان کے بننے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکیں. یہی منشور تھا قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا، اور اسی منشور کو انہوں نے زندہ اور قائم رکھا اور رہتی دنیا تک کے لیے مسائل قائم کر دی کہ جب پاکستان کا پرچم لہرانے کا موقع آیا، پہلی پرچم کشائی تھی تو اس میں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان یعنی کراچی میں دارالخلافہ کراچی تھا. تو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم تھے، ان کے ہاتھ میں پرچم دیا کہ یہاں کی پرچم کشائی آپ کریں گے. اور بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا تو وہاں کی پرچم کشائی کے لیے علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں پرچم دیا.
اور رہتی دنیا تک کہ یعنی مسلمانوں کو، پاکستان کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا، دیکھو میں علماء کے ہاتھ سے پرچم کشائی کروا رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس مقصد کے لیے بنا ہے کہ یہاں پہ دین زندہ ہونا چاہیے، علماء یہاں کے مقتدی ہونے چاہیے۔ پاکستان بنانے کے مقصد دینی تعلیم، اللہ کی عبادت سکون سے انجام دے سکیں، اور یہی مقصد میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا دستور محمد رسول اللہ۔ تو ان ساری باتوں سے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب فرمانے لگے یہ معلوم چلتا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کی عبادت سکون سے کر سکیں۔ پھر فرمانے لگے ذرا بتاؤ دنیا میں کون سا ایسا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، جہاں اتنے سارے مدرسے ہوں جتنے پاکستان میں ہیں؟ دنیا میں کون سے ایسا اسلامی ملک ہے جہاں دین کے بارے میں اتنی آزادی حاصل ہو جتنی پاکستان میں ہے؟ سعودیہ تک میں جمعے کا خطبہ حکومت کی طرف سے لکھا ہوا آتا ہے، یعنی سعودیہ کے علماء اپنی طرف سے کوئی بات عوام کو نہیں کہہ سکتے، بلکہ جو حضرات جاتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ممبر کے سامنے ایک شرطا بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو یہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ خطبے سے ہٹ کے تو کوئی بات نہیں کر رہا، اور سعودیہ علماء میں سے جنہوں نے اس خطبے سے ہٹ کے بات کرتے ہیں ممبر سے اترتے ہی وہ جیل میں چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ علماء دین صحیح طریقے سے عوام تک پہنچا نہیں سکتے۔ مثال ہے، قربانی کا دن چل رہے ہیں، قربانی کے مسائل بنانے کا وقت ہے، اور حکومت کی طرف سے اگر حج کے مسائل آ گئے، زکوٰۃ کے مسائل آ گئے، تو علماء یہ نہیں کریں گے کہ قربانی کے دن ہے قربانی کے مسائل بیان کروں، نہیں، جو آیا ہے پرچے میں وہی بیان کروں۔ اور ہمارے پاکستان میں الحمدللہ دین کے بارے میں اتنی آزادی ہے کہ جو دینی ضروریات عوام تک پہنچانا ضروری ہے، علماء پوری طریقے سے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مدارس کا جال پورے پاکستان میں بچھا ہوا ہے الحمدللہ، تبلیغ جماعت کا سلسلہ پاکستان سے ساری دنیا میں پھیل رہا ہے، سارے دینی شعبے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے ذریعے سے پوری دنیا میں پھیلائے ہیں۔ اس وقت پاکستان مرکز ہے، قلعہ ہے اسلام کا، جبھی تو دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے۔ بلکہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرمانے لگے، دو وجہوں سے پاکستان دنیا کے لیے کانٹا ہے، دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ بیان فرمائی کہ یہ کلمہ طیبہ کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہے، دنیا برداشت نہیں کرے گی اس کو۔ اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ ایٹمی طاقت بن چکا ہے، اتنا آسان نہیں ہے اس کو ختم کرنا، اتنا آسان نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے سارے اسلامی ملک ہیں، ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ مصر ہے، اسلامی لحاظ سے جب وہ اوپر پروان چڑھنے لگا، یہود و نصارے نے آپس کے جھگڑے کروائے اور ختم کر دیا مصر کا اسلامی تشخص۔ مصر سے اسلامی تشخص ختم ہو گیا۔ لیبیا اٹھا، لیبیا کو ختم کر دیا۔ عراق اٹھا، عراق کو ختم کر دیا۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یہ سارے اسلامی ملک ہیں۔ اب ایک پاکستان رہ گیا ہے، ان کے نقشے میں پاکستان مسجد کی طرح ہے، یعنی بعض دنیا کے نقشوں میں روس کے برابر میں ایک چھوٹی سی مسجد دکھتی ہے۔ اگر ہم پرانے پاکستان کے نقشے دیکھیں تو روس کے برابر میں ایک چھوٹی سی مسجد دکھتی ہے، پاکستان ہے وہ، یعنی ایک مسجد کی طرح ہے، اور یہ مسجد دنیا کو کھٹک رہی ہے، کیونکہ اس مسجد کا، اس ملک کے بننے کا مقصد یہی تھا۔ دنیا کو یہ ملک برداشت نہیں ہو رہا، وجہ صرف یہی ہے کہ یہاں سے اسلام پھیل رہا ہے، بنا اسلام کے نام پہ تھا، تو اسلام ہی تو پھیلے گا۔ تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ اللہ کی عبادت آسانی سے کی جا سکتی ہے، اور دین سیکھنے کے لیے ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث جس طرح چاہیں، جس سے چاہیں، جب چاہیں، ہر وقت بے شمار علماء موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیتیں پڑھائی جائیں گی، آیت جہاد نہیں پڑھائی جائیں گی، سب پڑھایا جا سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، انہی پر تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر پاکستان ترقی کرے، کامیاب اور خوب پرزے بنائے، دنیا کی لحاظ سے خوب ترقی کرے، خوب فیکٹریاں بن جائیں، خوب مختلف قسم کے پرزے بنا کر ساری دنیا میں نشر کرے، لیکن نماز روزی کی آزادی نہ ہو، تو ایسی آزادی کے لیے ہم نے ملک حاصل کیا تھا؟ ایسی آزادی کے لیے تھوڑی حاصل کیا تھا، یہ تو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اس کا مقصد ہی یہ تھا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہمیں وہ آزادی حاصل ہے۔ اس آزادی میں کچھ کوتاہی آ رہی ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے حاصل کیا تھا اس مقصد میں کچھ کوتاہی آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اگر آج پاکستان کے مسلمان اس بات کو جان لیں، سمجھ لیں کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بنا تھا، ہم اس میں پورے نہیں اتر رہے، پوری قوم اللہ کی عبادت پر آ جائیں، اللہ تعالیٰ سارے بحرانوں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ سارے بحرانوں سے نجات مل جائے گی، سارے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے، سارا جو خوف ہے، دہشت ہے، وہ سب ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ امن و سکون اور اطمینان اتار دیں گے۔ بس ایک ہی چیز ہے، جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد پر ہم آ جائیں۔ تو یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ بعض دفعہ ذہن میں خیال آتا ہے کہ ہم تو ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں کہ نہ کام ہے، نہ کاروبار ہے، نہ جان محفوظ، نہ عزت محفوظ، نہ سکون، نہ اطمینان۔ صحیح ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم لوگ اس میں پیچھے ہیں، لیکن اس میں ہماری کوتاہیاں بھی ہیں۔ شروع سے ہمیں ایسے لوگ نہیں ملے، اور ہمارے اقتدار میں بدقسمتی ہے، ایسے لوگ نہیں آئے جو اس ملک کو ترقی دیتے۔ ہمیشہ سے ایسے لوگ آئے کہ جو اس کو ترقی سے روکتے رہے۔ اس میں کوتاہی ہے، کمی ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اس کی ترقی اور کامیابی اور اس کی حفاظت کے لیے دعا کرنا ہمارا فرض ہے۔ یہ ہمارا گھر ہے، جیسے ہمارا گھر خدا نہ کرے کوئی دیوار گرانے کے لیے آ جائے، یہ ہمارے گھر کو چھوٹا کرنے کے لیے آ جائے، یہ ہمارے گھر کے اندر کوئی گھس جائے، ہم سکون سے بیٹھیں گے؟ ہم تو بے چین ہو جائیں گے، وہی میرے گھر میں گھس گیا ہے، یہی میرا گھر توڑنے آ رہا ہے، یہی میرے گھر پہ حملہ آور ہو رہا ہے، یہی میرا گھر آدھا کر رہا ہے، یہی میرے گھر کے اندر آ کر نعرے لگا رہا ہے۔ ہم بے چین ہو جائیں گے، اور ہم ہر طریقے سے اپنے گھر کی حفاظت کا انتظام کریں گے، جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، دعائیں کریں گے، محنت کریں گے، حفاظتی اقدامات کریں گے، جو ہو سکے کریں گے۔ تو جس طرح ہم اپنے گھر کو محفوظ کرنا ضروری سمجھتے ہیں، اسی طرح اس ملک، اس سرزمین پاکستان، اس وطن عزیز کو محفوظ کرنا، اس کی حفاظت، اس کا تقدس، یہ ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اس کا بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اور ایک چیز جو ہمارے بڑے نے ہمیں خاص طور پر اس موقع پر نصیحت فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے ہمارے ذریعے سے، اور آج کے دور میں تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کبھی اس ملک میں مذہبی اور فرقہ واریت کے جھگڑے ہوتے ہیں، شیعہ، سنی اور مختلف قسم کے طبقات کو آپس میں لا کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور یہ سب لڑوایا جاتا ہے، اور دوسرے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کو لڑنے دو، یہ لڑتے لڑتے ایسے ختم ہو جائیں گے، ترقی نہیں کریں گے۔ اور کبھی فرقہ واریت اور مذہبی جھگڑے ختم ہوتے ہیں تو رنگ و نسل، قومیت اور تعصبیت، تم پٹھان، تم پنجابی، تم اردو، تم بلوچی، اس پر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تم کالے، تم گورے، تمہاری ایسی زبان۔ اور کبھی قومیت کے جھگڑوں سے ہم نکلتے ہیں تو سیاسی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، تم فلاں پارٹی کے ہو، ہم فلاں پارٹی کے ہیں، تم فلاں پارٹی کے، تمہارا فلاں نعرہ، تمہارا فلاں لیڈر، ہمارا فلاں لیڈر، اب ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، جان سے مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، عزتیں اچھالی جا رہی ہیں۔ یہ سب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ سوچیں کہ 6 بھائی ایک گھر میں ہوں، 3 بھائی ایک پارٹی کے، 3 بھائی ایک پارٹی کے لڑیں اس طرح گھر میں، گھر کا سکون خراب نہیں ہوگا، گھر ٹوٹ جائے گا۔ بھائی اگر آپس میں لڑ جائیں تو وہ گھر نہیں رہتا، وہ گھر ٹوٹ جاتا ہے، اس گھر کا اتفاق ختم، اب وہ گھر بکے گا۔ جب بھائی آپس میں لڑتے ہیں تو پھر گھر بکتا ہے، پھر سب کے حصے میں تھوڑا تھوڑا آتا ہے، اور جب سب ایک ہوتے ہیں تو ایک مٹھی کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، ایک مٹھی کی طرح مضبوط ہوتے ہیں۔
تو ہم بھی اپنے اس ملک کو، اس وطن عزیز کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اس کے جھگڑوں سے قوم کو بچائیں. یہ مناسب نہیں ہے. اب فرقہ واریت کے جھگڑے ختم ہو گئے، قومیت کے جھگڑے ختم ہو گئے، اب یہ سیاسی جھگڑے چل رہے ہیں. یعنی اس وقت اس دفعہ کا جو یوم آزادی منایا جا رہا ہے، عجیب انداز میں منایا جا رہا ہے کہ جشن آزادی تو کم ہے، سیاسی پارٹیوں کے جھنڈے زیادہ ہیں. مقصد سے ہٹ گئے. جشن آزادی میں تو صرف پاکستان کا جھنڈا ہونا چاہیے تھا نا، ہم سب ایک پرچم کے نیچے ہونے چاہیے تھے، لیکن ہمیں تقسیم کر دیا، اور یہی تقسیم نقصان دہ ہے. بغداد میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو مشہور ہے، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ بغداد میں جو لوگ تھے وہ آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات میں الجھے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے اختلافات میں. اور اختلافات کیا تھے؟ یہی مذہبی، فرقہ واریت کے، قومی. اس میں فرقہ واریت کے اختلافات میں مناظرے ہو رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. قومیت کے جھگڑے ہو رہے ہیں. اور وہ تتاری تیار بیٹھے تھے، ایک دم سے حملہ آور ہوئے، اور دریائے دجلہ، دریائے فرات کئی دنوں تک مسلمانوں کے خون سے لال بہتا رہا، اور مسلمانوں کی جتنی دینی کتب تھی وہ سب اس دریا میں بہا دی گئیں. کئی دنوں تک اس کا پانی کالا بہتا رہا سیاہی سے. کس طرح وہ سارا علمی خزانہ ضائع ہو گیا، کتنے سارے علماء کو شہید کر دیا، سارے مسلمانوں کو شہید کیا تتاریوں نے. کیا چیز ان کو قریب لے کر آئی تھی؟ آپس کا اختلاف. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جو ہم سیاسی جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ قومیت کے جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ہم سوچ لیں کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں. جیسے تین بھائی آپس میں لڑ جائیں تو پھر بھائی اب ٹوٹ گئے، اب وہ دوسروں کو لائیں گے ہمارا جھگڑا حل کرو. اور جب گھر کے جھگڑے میں باہر کے لوگ آ جائیں تو وہ گھر محفوظ نہیں رہتا. اور جب گھر کا جھگڑا گھر کے اندر ہی ختم ہو جائے تو وہ گھر محفوظ ہے. جب بھائی آپس میں لڑ گئے اور باہر کے لوگ آ کر صلح کرا رہے ہیں تو سمجھ لو اب یہ گھر گیا. جب ہم آپس میں لڑ جائیں گے اس ملک میں رہتے ہوئے، اور ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہیں، کافر کہیں، اور قومیت کے نام پر جھگڑے کریں، تو سمجھ لیں ہم محفوظ نہیں رہے. لیبیا اور دیگر مصر، یہ جتنے ملک آج ان کے اندر سے اسلامی تشخص ختم ہو چکا ہے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان پر غیروں کی فوج مسلط ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے. وہ کیا وجہ ہے؟ آپس کے اختلافات. اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کو ختم کرنا ہوگا. افسوس ہوتا ہے کہ بھائی بھائیوں میں ایک فلاں پارٹی کا، ایک فلاں پارٹی کا ہے، ایک فلاں پارٹی کا، ایک فلاں پارٹی کا لڑائی ہو رہی ہے گھر میں. خواتین میں یہ میں تو فلاں لیڈر کو چاہتی ہوں، میں تو فلاں لیڈر کو چاہتی ہوں. اسلامی تشخص ہی ختم ہو گیا، حیائی ختم ہو گئی، سب ختم. تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس موقع پر یہی چیزیں ہمیں اپنی اصلاح اور اپنے ملک کی بہتری کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا. نعرے اور جشن آزادی کے ترانے، آزادی کے نعرے، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن اس موقع پر ہماری خامیاں اور ہماری کمزوریاں جو ہیں، جن کی وجہ سے ہم کمزور ہو رہے ہیں، ہم ٹوٹ رہے ہیں، ہمارا ملک کمزور ہو رہا ہے، اس کی طرف سوچنا ہوگا. اس کے بارے میں یہی کچھ بنیادی باتیں ہیں، ان کا خیال رکھا جائے. اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامتی اور بقا نصیب فرما، اور ہر طرح کے دشمنان کے شر سے اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد. یا اللہ ہمارے اس وقت کے جمع ہونے کو، بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. جو کچھ باتیں کہیں سنی، یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما لیجیے. یا اللہ یہ وطن عزیز، یہ سرزمین، یا اللہ یہ ہمارا ملک پاکستان، یا اللہ اس کی حفاظت فرما. اللہ یہ آپ کے نام پر بنا ہے، اللہ جس طرح آپ کا نام محفوظ ہے، اللہ اپنے نام کے صدقے ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت فرما. اور یا اللہ ہمارے بڑوں نے، بانیان پاکستان نے جس مقصد کے لیے یہ آزادی حاصل کی تھی،
اللہ ساری قوم کو اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کی عبادات خوب اچھے انداز سے احسن طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما، نمازوں میں مساجد کو آباد فرما اور دیگر تمام عبادات اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھنے کی توفیق نصیب فرما، اس ملک سے یا اللہ بے دینی کو ختم فرما، ظلم و زیادتیوں کو ختم فرما، چوری ڈکیتی کو ختم فرما، قتل و غارت گیری کو ختم فرما، آپس کے اختلافات کو ختم فرما۔ اے اللہ مذہب کے نام پر، فرقہ واریت کے نام پر، قومیت کے نام پر، سیاست پر یا اللہ جتنے جھگڑے ہیں یا اللہ یہ سارے جھگڑوں کو ختم فرما دیجیے، ساری قوم کو ایک کر دیجیے، کلمہ وحدہ کلمہ طیبہ پر یا اللہ ساری قوم کو ایک کر دیجیے، آپس کے اختلافات کو یا اللہ ختم کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ آج ہماری یہ آزادی کا دن ہے، آپ نے آج کے دن ہمیں یہ تحفہ عطا فرمایا تھا، اور یا اللہ ہندوؤں سے اور یا اللہ انگریزوں سے، کافروں سے اور ان کی ظالمانہ نظام سے آپ نے ہمیں نجات عطا فرمائی تھی، ہم جتنا شکر کریں کم ہیں۔ اللہ ہمیں خوب اللہ اس آزادی کے حاصل ہونے پر شکر کی توفیق نصیب فرما۔ آج کے دن اللہ 14 اگست 27 رمضان یا اللہ اور جمعۃ الوداع آپ نے ہمیں ہندوؤں اور انگریزوں کے ظالمانہ نظام سے نجات عطا فرما کر یہ ملک عطا فرمایا تھا، ہمیں اس بات پر خوب شکر کی توفیق نصیب فرما، خوب شکر کی توفیق نصیب فرما، اور اپنے اس ملک کی خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ آپ کی یہ نعمت ہے، آپ کا یہ تحفہ ہے، ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرما، اور یا اللہ اس ملک کو خوب بقا اور استحکام نصیب فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ سرحدوں کی حفاظت کے لیے جن جوانوں نے اپنی جوانیاں اور اپنی زندگیاں یا اللہ لگائی ہوئی ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ان کی قوت کو ہمیشہ باقی رکھنا، ہر طرح کے دشمنوں کے حملے سے ان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔